اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آپ سماعت کریں گے اس میں ارشاد ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ در حقیقت بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا خیال نہیں فرمایا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی پسند کا خیال نہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ نیکی کے معاملے میں ہم آگے نکل جائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کو اللہ سے آگے بڑھنا قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں غیب بتانے والے نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے زندگی بھر کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ پچھلی آیت کریمہ میں اونچی آواز نہ کرو اس کا جو ذکر و تذکرہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ علیہم رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے کمال احتیاط کے ساتھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا۔ انتہائی ادب اور دھیمی آواز میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں وہ گفتگو کرتے۔ چنانچہ اگلی آیت کریمہ میں ان عظیم ہستیوں کے اس عمل کی تعریف کی گئی۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ لوگ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما تھے۔ انہوں نے انتظار نہ کیا اور باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔